بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبادی الاصول کا دوسرا باب ہے ما یتعلق بہذہ الاقسام، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نہیں سے متعلقہ اصول و ضوابط پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ما یتعلق بالنہی، النہی عن الشیء یقتضی صفۃ القبح للمنہی عنہ اذا کان النہی حکیما، والمنہی عنہ اما ان یکون قبیحا لعینہ وضعا او شرعا کالکفر وبیع الحر او لغیرہ وصفا و مجاورا کصوم یوم النہر والبیع وقت النداء۔ فالنہی نوعان، نہی عن الافعال الحسیۃ کالزنا وشرب الخمر والکذب والظلم۔ حکمہ یکون المنہی عنہ اینما ورد علیہ النہی فیکون عینہ قبیحا ولا یکون مشروعا اصلا، والنہی عن الافعال الشرعیۃ کالنہی عن الصوم فی یوم النہر والصلاۃ فی الاوقات المکروہۃ۔ حکمہ یکون المنہی عنہ غیر ما اضیف الیہ النہی فیکون حسنا بنفسہ قبیحا لغیرہ، ویکون المباشر مرتکبا للحرام لغیرہ لا لنفسہ۔ فائدہ: حرمت الفعل لا تنافی ترتب الحکم علیہ کا طلاق الحائز۔ ترجمہ دیکھ لیں، نہیں سے متعلقہ اصول۔ کسی چیز سے نہیں یہ تقاضا کرتا ہے قبح کی صفت کا منہی عنہ کے لیے، جبکہ منع کرنے والی ہے ذات حکیم ہو، اور منہی عنہ یا تو قبیح لعینہ ہی ہوگا وزن یا شرن، جیسا کہ کفر اور آزاد کی بیع، یا پھر لغیرہ ہی ہوگا وصفاً یا مجاورن، جیسا کہ یوم نہر کا روزہ اور اذان کے وقت بیع۔ نہیں کی دو قسمیں ہیں، افعال حسیہ سے نہیں جیسا کہ زنا اور شرب خمر اور جھوٹ اور ظلم، اور اس کا حکم یہ ہے کہ منہی عنہ عین وہی چیز ہوتی ہے جس پر نہیں وارد ہوتی ہے، لہذا اس کی ذات ہی، اس کا عین ہی یعنی اس کی ذات ہی قبیح ہوتا ہے اور وہ بالکل بھی مشروع نہیں ہوتا ہے۔ اور افعال شریعہ سے نہیں جیسا کہ روزے سے نہیں، یوم نہر قربانی کے دن، اور نماز پڑھنا اوقات مکروہہ میں، اس کا حکم یہ ہے کہ منہی عنہ علاوہ ہوتا ہے اس چیز کے جس کی طرف اضافت کی جاتی ہے نہیں کی، لہذا وہ اپنی ذات کے اعتبار سے حسن ہوتا ہے، اپنی غیر کے اعتبار سے قبیح ہوتا ہے، اور اس کو کرنے والا، وہ ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے حرام لغیرہ کا، نہ کہ حرام لنفسہ کا۔ فائدہ: کسی فعل کا حرام ہونا یہ حکم کے اس پر مرتب ہونے کے منافی نہیں ہے، جیسا کہ حائضہ کو طلاق دینا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ اسباق کے اندر ہم نے امر سے متعلقہ احکام و مسائل، اصول و ضوابط پڑھے ہیں، یہاں سے نہیں سے متعلقہ اصول و ضوابط پڑھے جائیں گے۔ دیکھیں، نہیں یعنی ممانعت، اگر ممانعت کرنے والی ذات حکیم ہے، حکمت والی ذات ہے، تو اس نے جس کام سے منع کیا ہے، جس کام سے منع کیا گیا اس کو کہا جاتا ہے منہی عنہ۔ منہی عنہ کے اندر قبح، برائی کا ہونا لازم اور ضروری ہے، کیونکہ منہی عنہ اس کے اندر اگر قبح نہیں ہے، اس کے اندر اگر برائی کی صفت نہیں پائی جا رہی ہے، تو حکیم ذات کبھی بھی اس چیز سے منع نہیں کرے گی۔ لہذا اللہ رب العزت کی ذات جب حکیم ذات ہے، انہوں نے کسی بات سے اگر منع کیا ہے تو اس کے اندر صفت قبول لازمی طور پر پائی جاتی ہے۔ اور برائی کی نوعیت کے اعتبار سے منہی عنہ کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے قبیح لذاتہ، دوسری قسم بنتی ہے قبیح لغیرہ۔ قبیح لذاتہ وہ چیز ہوتی ہے جو بذات خود بری ہو، یعنی اس کی ذات کے اندر ہی قبح پائی جاتی ہے، اس کی ذات کے اندر ہی برائی پائی جاتی ہے۔ پھر یہ جو قبیح لذاتی ہی ہے، اس کی پھر آگے دو قسمیں بنیں گی۔ ان میں سے پہلی قسم بنے گی قبیح لذاتہ وزن۔ وزن کا مطلب یہ ہے کہ جس کی وضع، جس کی بناوٹ، جس کی ساخت ہی بری ہو، یعنی عقل اس کے قبح کا ادراک کرتی ہو، عقل کے ذریعے سے آپ معلوم کر سکتے ہو اس کے اندر فلاں برائی پائی جاتی ہے، اس کے اندر فلاں یہ قبح پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کفر و شرک ہے، یہ اپنی وضع کے اعتبار سے ہی قبیح ہیں، کیونکہ دونوں محسن کی ناشکری ہیں جس کو عقل برا سمجھتی ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے جس کی ذات کے اندر ہی، یعنی جس کی بناوٹ اور ساخت کے اندر ہی برائی یعنی قبح پایا جاتا ہے۔ قبیح لذاتہ کی دوسری قسم ہے قبیح لذاتہ شرعن۔ یہ وہ امر ہوتا ہے جس کو شریعت نے برا بتایا ہو، اگرچہ عقل اس کو برا نہ سمجھتی ہو۔ مثال کے طور پہ آزاد آدمی کو فروخت کرنا۔ اب یہ دیکھیں، شریعت نے اس بیع کو ممنوع قرار دیا ہے، لہذا اس کی جو ذات ہے، اس کی ذات کے اندر ہی قبح ہے، اس کی ذات کے اندر ہی برائی پائی جاتی ہے، کیونکہ جو آزاد آدمی ہے وہ خرید و فروخت کا محل نہیں ہے، لیکن عقل کے ذریعے سے آپ اس کے قبح کو، آپ اس کی برائی کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ قبیح لعینہ کی طرح قبیح کی دوسری قسم ہے قبیح لغیرہ۔ قبیح لغیرہ یہ وہ امر ہوتا ہے جس کے اندر جو برائی پائی جاتی ہے اس کی ذاتی برائی نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی امر قبیح کی وجہ سے کوئی اضافی چیز ہوتی ہے، کوئی دوسری چیز ہوتی ہے جس کے اندر اس کے اندر قبح اور برائی پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، قبیح لغیرہ کی بھی بالکل ایسے ہی دو قسمیں بنیں گی جس طریقے سے ہم نے قبیح لعینہ کی دو قسمیں بنائی تھی۔ قبیح لغیرہ کی دو قسموں میں سے پہلی قسم وہ ہے جو کہ قبیح لغیرہ وصفاً ہے۔ یہ وہ امر ہوتا ہے جس کے اندر جو قبح ہے وہ ذاتی نہیں ہے، وہ آیا تو غیر کی وجہ سے ہے، اور جو غیر کی وجہ سے اس کے اندر قبح آ رہا ہے وہ غیر ایک وصف لازم ہوتا ہے جو کہ غیر مشروع ہوتا ہے، یعنی جس کی اللہ رب العزت نے اجازت نہیں دی ہوتی ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے کہ عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا۔ اب یہ دیکھیں، روزہ رکھنا، اب روزہ رکھنا اس کی ذات کے اندر تو قبح نہیں ہے، روزہ رکھنا تو ایک عبادت ہے، اس کی ذات کے اندر تو اچھائی اور خوبی پائی جاتی ہے، لیکن غیر کی وجہ سے اس کے اندر قبح آ رہا ہے، اور وہ غیر کیا ہے؟ وہ عید الاضحیٰ کے دن ہے۔
عید الاضحیٰ کے دن چونکہ وہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک ضیافت کا اور اکرام کا دن ہوتا ہے، لہذا اگر آپ اس دن روزہ رکھیں گے تو اللہ رب العزت کی ضیافت سے آپ اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس روزے کے رکھنے کے اندر بھی قبو آ چکا ہے، اور یہ ایسا قبو ہے جو کہ ایک ایسے وصف کی وجہ سے آ رہا ہے جو کہ وصف اس دن کے روزے سے جدا نہیں ہو سکتا ہے، لہذا یہ جو کبیح ہے یہ کبیح لغیرہ ہی ہے، اور ایک وصف لازم غیر مشروع کی وجہ سے اس روزے کے اندر قبو آ رہا ہے۔ کبیح لغیرہ وصفن کی طرح کبیح لغیرہ کی دوسری قسم ہے مجاورن۔ مجاور کہتے ہیں پڑوسی کو، مطلب اس میں یہ ہے کہ وہ ایک ایسا امر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس منہی عنہ کے اندر جو قبح اور برائی آتی ہے وہ کسی اس کے مجاور یعنی پڑوسی کی وجہ سے آتی ہے۔ اس کی مثال دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ اس کی مثال ہے جیسا کہ جمعے کی اذان اول کے بعد خرید و فروخت کرنا۔ اب یہ دیکھیں خرید و فروخت کرنا اس کی ذات کے اندر قبو نہیں ہے۔ خرید و فروخت کرنا، بیع کرنا، یہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہے، جائز ہے اور حلال ہے۔ اس کے اندر جو قبو آ رہا ہے وہ اذان اول کے بعد بیع کرنے کی وجہ سے قبو آ رہا ہے، کیونکہ جب آپ اذان اول کے بعد بیع کریں گے، خرید و فروخت کریں گے تو سعی الجمعہ جو کہ ایک واجب حکم ہے اس کے اندر خلل پیدا ہوگا، لیکن یہ اس کے لیے وصف لازم نہیں ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے بیع کر لیتے ہیں جس سے سعی الجمعہ کے اندر خلل واقع نہیں ہوتا ہے تو پھر جمعے کے اذان اول کے بعد بھی خرید و فروخت کرنا جائز اور حلال ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ جمعے کی نماز کے لیے جا رہے ہیں اور چلتے ہوئے اگر آپ خرید و فروخت کر لیتے ہیں یا موبائل کے اوپر آپ خرید و فروخت کر لیتے ہیں جس سے سعی الجمعہ کے اندر خلل واقع نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس طریقے سے یہاں پر یہ جو خرید و فروخت کرنا ہے یہ جائز اور حلال ہو جائے گا، کیونکہ جو چیز فوت ہو رہی تھی سعی الجمعہ اب یہ یہاں پر فوت نہیں ہو رہی ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں ما یتعلق بالنہی، نہیں سے متعلقہ اصول و ضوابط، کسی چیز سے نہیں یعنی منع کرنا یہ تقاضا کرتا ہے صفت قبح کا پائے جانے کا منہی عنہ کے لیے، یعنی منہی عنہ جس کام سے آپ کو منع کیا جا رہا ہے وہ منع کیا جانا ہی تقاضا کر رہا ہے کہ اس کام کے اندر قبح برائی پائی جا رہی ہے، کیونکہ اگر برائی نہ پائی جائے تو پھر حکیم ذات کبھی بھی اس کام کرنے سے آپ کو منع نہ کرے۔ اذا کان النہی حکیما، جبکہ منع کرنے والی ذات حکیم ہو۔ والمنہی عنہ، یعنی جس کام سے آپ کو منع کیا جا رہا ہے یا تو وہ کبھی ہوگا لیعنی، کبھی لیعنی کی بھی دو قسمیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک ہے وزن اور دوسری ہے شرعن۔ جیسا کہ کفر یہ کیا ہے، کبھی لیعنی وزن کی مثال ہے، ساری تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں، اور شرعن اس کی مثال ہے جیسا کہ آزاد آدمی کو فروخت کرنا۔ یا پھر کبھی وہ ہے جو کہ کبھی لیعنی نہیں ہوگا بلکہ کبھی لغیرہ ہی ہوگا۔ کبھی لغیرہ کی بھی دو قسمیں تھی، ایک تھی وصفن، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے، دوسرا ہے مجاورن، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ جیسا کہ صوم یوم النحر یہ پہلی مثال ہے کبھی لغیرہ وصفن کی، اور وقت ندا یعنی جمعے کی اذان کے وقت بیع کرنا یا اذان کے بعد بیع کرنا یہ مثال ہے مجاور کی۔ فالنہی نوعان، نہیں کی دو قسمیں، وہ کام جن کی ممانعت کی گئی ہے ان کاموں کے اعتبار سے نہیں کی دو قسمیں بنتی ہے۔ پہلی قسم ہے افعال حسیہ کی ممانعت، یعنی وہ افعال جس کے صورت اور مفہوم میں شریعت نے کوئی تبدیلی نہیں کی، جس طریقے سے شریعت سے پہلے وہ افعال جن صورت اور جس حالت کے اوپر تھے شریعت نے بھی اس کو ویسے ہی برقرار رکھا ہے اور اسے منع کیا ہے۔ مثال کے طور پہ شراب نوشی ہے، زنا ہے، جھوٹ ہے یا ظلم کی ممانعت ہے، شریعت کی آمد سے پہلے بھی یہ والے کام ہو رہے تھے، شریعت نے آ کر اس کے مفہوم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی ہے اور ان کاموں کے کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ بعینہ ممنوع کاموں کے اوپر نہیں وارد ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کی ذات ہی کبھی ہوتی ہے اور وہ امور قطعاً بالکل بھی مشروع نہیں ہوتے ہیں، کسی صورت اور کسی حالت کے اندر بھی ان کاموں کا کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ دوسری قسم ہے افعال شرعیہ کی ممانعت، یعنی یہ وہ افعال ہوتے ہیں جو شریعت کے آنے سے پہلے موجود تو ہوتے ہیں لیکن شریعت نے آنے کے بعد ان کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی کی ہے، یا پھر یہ ہے کہ ان کا وجود ہی شریعت کے وارد ہونے کے بعد ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت، یا اسی طریقے سے مکروہ اوقات میں نماز پڑھنے کی ممانعت۔ اب روزہ کا جو اصل معنی ہے نا امساک یعنی رکنا، یہ چیز تو پہلے بھی پائی جاتی تھی لیکن شریعت نے آ کر اس کے اندر متعدد چیزوں کا اضافہ کر دیا، اور اسی طریقے سے صلاۃ کا معنی ہے دعا، شریعت نے آ کر اس کے اندر متعدد امور کا اضافہ کر دیا، تو اس کو کہا جائے گا افعال شرعیہ کی ممانعت۔ لہذا روزہ اور اسی طریقے سے نماز یہ افعال شرعیہ ہیں، اور بعض مخصوص حالتوں کے اندر شریعت نے ان دونوں کاموں سے منع کیا ہے۔ افعال شرعیہ کی ممانعت، اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں جو ممانعت ہوتی ہے وہ اس چیز کی نہیں ہوتی ہے جس کی طرف نہیں کی اضافت کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اب عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا ہے، اب یہاں پر جو ممانعت ہے وہ روزہ رکھنے سے ممانعت نہیں ہے، کیونکہ یہ روزہ رکھنا یہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے حسن لذاتی ہی ہے، یا اسی طریقے سے بعض مخصوص حالتوں کے اندر جو نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے تو اب نماز پڑھنا اس کی ذات کے اندر قبو نہیں ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے تو یہ حسن لذاتی ہی ہیں لیکن یہ غیر کی وجہ سے کبھی ہو چکے ہیں۔ جب آپ عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھیں گے تو غیر کی وجہ سے اس کے اندر قبو آئے گا، اور وہ غیر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے منہ موڑنا ہے۔
یہ اسی طریقے سے جب آپ اوقات مکروہہ کے اندر نماز پڑھیں گے تو اس کے اندر جو قبح آیا ہے وہ غیر کی وجہ سے، اور وہ غیر یہ ہے کہ سورج کے پجاریوں کے ساتھ اس کے اندر مشابہت پائی جاتی ہے، لہذا اس وجہ سے اس کے اندر قبح آیا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کے اندر ایسا شخص جو ان افعال کا ارتکاب کرنے والا ہوگا وہ حرام لعینہ کا ارتکاب کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ حرام لغیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہوگا، کیونکہ حرام لعینہ کا ارتکاب کرنے والا تب کہلایا جاتا ہے جب آپ اس کام کا ارتکاب کریں جس کام کی ذات کے اندر ہی قبح پایا جاتا ہے، جس کام کی ذات کے اندر ہی برائی پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ زنا ہے، یہ اسی طریقے سے شراب پینا ہے، جھوٹ بولنا ہے وغیرہ ذالک۔ اور عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ نہیں کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، افعال حسیہ سے نہیں، جیسے کہ زنا ہے، شرب خمر ہے یعنی شراب کا پینا، جھوٹ بولنا ہے، ظلم کرنا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ منہی عنہ، یعنی جس کام سے منع کیا گیا بعینہ ہی وہی چیز ہوتی ہے جس کے اوپر نہیں وارد ہوتی ہے، یعنی اس کی ذات کے اندر ہی قبح پایا جاتا ہے۔ لہذا یہ والی بات کریں کہ اس کا جو عین ہے یعنی اس کی جو ذات ہے وہ ذات ہی کبھی ہوتی ہے، اس کی ذات کے اندر ہی برائی پائی جاتی ہے۔ ولا یکون مشروعا اصلا، اور وہ کسی حالت کے اندر بھی مشروع یعنی جائز اور حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری قسم ہے افعال شرعیہ سے نہیں، جیسا کہ روزے سے نہیں یوم نحر عید الاضحیٰ کے دن، یا اسی طریقے سے نماز پڑھنے سے نہیں اوقات مکروہہ میں۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ یہاں پر منہی عنہ غیر علاوہ ہوتا ہے اس چیز کا جس کی طرف نہیں کی اضافت کی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے کی نہیں ہے، اب نہیں کی اضافت روزہ رکھنے کی طرف کی جا رہی ہے، لیکن روزہ رکھنا یہ منہی عنہ اصل اور حقیقت کے اعتبار سے منہی عنہ روزہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ یہ جو نہیں ہے یہ اس کا غیر ہے، اور وہ غیر کیا ہے؟ وہ غیر ہے عید الاضحیٰ کا دن۔ عید الاضحیٰ کے دن کی وجہ سے اس کے اندر قبح آیا ہے، لہذا اس صورت کے اندر یہ حسن بنفسہ ہی ہوگا، اپنی ذات کے اعتبار سے تو اچھا ہے، روزہ رکھنا اپنی ذات کے اعتبار سے حسن ہے، یہ اسی طریقے سے نماز پڑھنا اپنی ذات کے اعتبار سے حسن ہے، لیکن یہ کبھی لغیرہ ہی ہے، غیر کی وجہ سے اس کے اندر قبح آ چکا ہے۔ وَيَكُونُ الْمُبَاشِرُ، اور کرنے والا، اس صورت کے اندر اگر کوئی شخص ایسے کام کا ارتکاب کرے گا تو یہ حرام لنفسہ ہی کا ارتکاب کرنے والا نہیں ہے بلکہ حرام لغیرہ ہی کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اگر تو وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کی ذات کے اندر ہی قبح ہوتا ہے، جیسا کہ زنا ہے، یہ اسی طریقے سے شراب پینا ہے، تب تو وہ حرام لعینہ ہی کا ارتکاب کرنے والا ہوتا، لیکن چونکہ یہاں پر اس کی ذات کے اندر قبح نہیں ہے، لہذا اس صورت میں اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو وہ حرام لعینہ ہی نہیں بلکہ حرام لغیرہ ہی کا مرتکب ہے۔ فائدہ، یہاں سے ایک فائدہ ذکر کر رہے ہیں جو کہ نہیں سے متعلقہ آخری بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی فعل حرام ہے، فعل کا حرام ہونا یہ الگ چیز ہے اور اس کے اوپر حکم کا مرتب ہونا یہ الگ چیز ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی فعل حرام ہے تو اس کے اوپر حکم مرتب نہیں ہوگا، فعل حرام ہوتے ہوئے بھی اس کے اوپر حکم مرتب ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ حالت حیض میں طلاق دینا، اب حالت حیض میں طلاق دینا یہ جائز نہیں ہے، ممنوع ہے، لیکن اگر کسی شخص نے حالت حیض میں طلاق دے دی تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے 3 طلاقیں اکٹھی دینا یہ ممنوع ہے، لیکن اگر کسی شخص نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں تو وہ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک ہے فعل کا حرام ہونا اور ایک ہے اس فعل کے اوپر احکام کا مرتب ہونا۔ تو فعل کے حرام ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے اوپر احکام مرتب نہیں ہوں گے، احکام اس کے اوپر مرتب ہو جاتے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں حرمت الفعلی، فعل کا حرام ہونا یہ منافی نہیں ہے، یہ منع نہیں کرتا حکم کے اس فعل پر مرتب ہونے سے، جیسا کہ حائضہ کو طلاق دینا۔